اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پروسیجر سے گزارا گیا ہے۔ جب ان کے اوپر جادو کیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کنویں میں سے جا کے وہ پتلے نکالے اور پھر اس کا اثر ختم ہوا کہ کئی لوگ جنات کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، کئی لوگ جادو کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے سب سے بڑی بات کہ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام ہی جن، سورہ جن کے نام سے رکھ دیا گیا ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے ترجمے کو پڑھیں تو جادو کی حقیقت، جنات کی ایک حقیقت ہے۔ جنات موجود ہوتے ہیں، انسان کی پیدائش سے 10,000 سال پہلے جنات موجود تھے، اور جنات کیونکہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، کام روکتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، اور کئی جو مسلمان ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ان کے قبائل بھی ہوتے ہیں اور ان کے مذہب بھی ہوتے ہیں، کئی جنات مسلمان ہوتے ہیں، کئی عیسائی ہوتے ہیں، کئی ہندو ہوتے ہیں، سکھ ہوتے ہیں۔ تو ان کے قبائل، مذاہب، بدوباش سمجھنے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ انسانوں کو سمجھیں۔ کئی انسان جو ہے عالم ہوتے ہیں، کئی انسان جو ہے وہ عام سے حالات، کئی انسان جو ہے وہ بڑی اچھے جو ہے لشکروں کے مالک۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا انسانوں کو سمجھیں گے تو جنات کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے۔ 18 سال سے آپ ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ خیال کیسے آیا؟ یہ کتنا سہل ہے؟ اور جب آپ کا ان کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے تو وہ محبت کی ملاقات ہوتی ہے یا وہ دونوں طرف اگریشن یا پاور ہوتی ہے؟ دیکھو، یہ ایک تو مجھے بچپن سے شوق تھا روحانی علوم کا، روحانیت کا شوق تھا۔ کچھ جنات کا شوق تو بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے کی حد تک کہ کیسے ہوتے ہیں، یا مخفی علوم کیسے ہیں، روحانی مخلوق کیسی ہوتی ہے، دیکھنے کی حد تک تو ہوتا ہے۔ لیکن میں روحانیت کو اتنا سہل اور آسان نہیں سمجھتا۔ یہاں پہ ایک تو ہوتی ہے بزرگی لائن، کچھ ہوتی ہے فقیری لائن، درویشی لائن، اور کچھ عملیات کی لائن ہوتی ہے، اور کچھ جادو جنات سے متعلقہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو فرق ہے۔ تو روحانیت تو اللہ تعالیٰ سے کام کروانے کا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں بذریعہ اعمال اللہ تعالیٰ سے کام کروائے جاتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے غائبی لشکروں کو بھیجتے ہیں۔ غائبی لشکروں میں جنات ہوں، موکلات ہوں، یا غائبی مخلوق ہو، کام تو صرف اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے بذریعہ دعا، بذریعہ اعمال، پھر یہ چیزیں جنات یا جنات کی طلب یہ معنی نہیں رکھتے۔ معنی تو یہ رکھتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوئی سے لے کے جہاز تک بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کرنے میں جس مخلوق کو انوالو کرتے ہیں، اور یہ جو جنات ہیں یا موکلات ہیں، یہ میرے تجربے کی یہ بات ہے، یہ خود سے نہیں آتے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام یافتہ لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، جس کے اوپر نظر ہو جائے، جس کے اوپر رحمت ہو جائے، برکت ہو جائے، اس کے ساتھ یہ کرم ہوتا ہے۔ محنت سے روحانیت محنت سے نہیں ملتی، روحانیت عطا ہے۔ واہ 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 واہ، روحانیت کرم ہے، یہ مل جاتی ہے اگر کسی کو، تو عطا تو اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، اپنی جو چیزیں ہیں، جو نیگیٹیوٹی ہے، اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اگر آپ جنات کہہ لیں یا غیبی مخلوق کہہ لیں،